سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سورۃ النور کی آیات سابقہ میں ہم نے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا تھا استئذان و استئناس کے بارے میں سب سے پہلے وہ پڑھا کہ کوئی آدمی کسی کے گھر میں بغیر اذن کے بغیر استئناس کے داخل نہ ہو اور اگر اجازت نہ ملے تو واپس آ جائے. ان احکامات کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مبارکہ میں سے مسئلہ استخلاف کا ذکر بنا فرمایا تھا کہ ہم آپ میں سے جو لوگ ایمان لائے اعمال صالحہ کیے ان کو ہم خلافت دیں گے زمین میں ان کو ہم تمکن دیں گے اور خوف کو امن میں بدل ڈالیں گے. تو اس میں استخلاف آیا، ذکر آیا خلفاء راشدین کا، اصحاب رسول کا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. ان احکامات کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا تھا کہ جب ہم نے ایسی نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں تو آپ نماز قائم کریں. نماز قائم کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نماز کو اس کے حقوق و ارکان، فرائض و شرائط اور اوقات میں ادا کرے. اگر اوقات میں ادا نہ کرے تو وہ بھی اقامت صلاۃ نہیں ہوگی، گویا نماز کو سب سے اتارنا ہوگا. کیا مانا ہے کہ آدمی سوتا رہے اور صبح کا سورج نکلنا قریب ہو تو آپ فجر کے لیے ٹکریں مار لیں، یا عصر میں بیٹھا رہے اور باتیں اور دوستوں کے ساتھ اور جب سورج پیلا ہونے لگے تو منافقوں کی طرح ٹکریں مار لیں، تو وہ نماز نہیں ہوتی اور اسے ایک سر سے فرض اتارنے والی بات. اصل حکم ہے اقامت الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، مقیمی الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، اقم الصلاۃ. تو اقامت الصلاۃ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اداؤھا بحقوقھا وشروطھا فی اوقاتھا، کہ نماز کو اس کے باقاعدہ فرائض و ارکان کے ساتھ اس کے اوقات میں ادا کریں. تو یہ اقامت الصلاۃ. اور دوسرا حکم دیا بات الزکوٰۃ، کہ اپنا سال میں جب حولان حول ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کریں. اب زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے جو ذاتی اخراجات ہیں، گھر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، تمام اخراجات نکالنے کے بعد جو خالص پیسہ اس کے بعد بچے یا زیور ہے، پیسہ ہے یا پلاٹ ہے تجارت کے لیے بیچنے کے لیے، ان کی بھی جو ریٹ ہوگا موجودہ قیمت ہوگی، سب کی قیمت کرنے کے بعد 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا. اور یہ اس کی مرضی ہے کہ سال میں جو مہینہ مقرر. بعض لوگ رمضان المبارک کو ترجیح دیتے ہیں کہ اس میں 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو لہذا اپنے اجر کو ضائع کیوں کریں کہ ایک آدمی نے 1 ریال دیا مثلا اس کو ملا 1 لاکھ، رمضان میں بن جائے 70 لاکھ تو آدمی کیوں ضائع کرے. اس لیے لوگ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اخراج زکوٰۃ جو ہے رمضان میں ہو.
تو اپنا حساب دیکھ کے اچھا دکان میں سامان پڑا ہے قیمت لگا لیں، اسی طرح گھر میں ایسی بیچنے والی چیزیں ہیں قیمت لگا لیں، اسی طرح تمام گھر کے نفقے کے بعد جو خالص پیسے بچیں گے اس کا 2.5%۔ اگر اللہ نے آپ کو زمین دی ہے تو اس زمین کو دیکھا جائے گا کہ اس کا پانی آسمانوں سے آتا ہے، بارش سے کاشت ہوتی ہے، جیسے روہی کے علاقے ہوتے ہیں، تھر کے علاقے ہوتے ہیں، تھل کے علاقے ہوتے ہیں، کہ وہاں سارا کچھ گزارا جو ہے وہ آسمانی پانی پہ ہو، تو وہاں سے جو بھی آبادی نکلے جتنا ہی نکلے اس کا عشر دینا ہو۔ اور اگر آپ نے پانی خریدا ہے، آپ نے ٹیوب ویل لگائے ہیں، آپ گورنمنٹ سے خریدتے ہیں یا کسی پرائیویٹ آدمی سے خریدتے ہیں تو پھر 20واں حصہ دیں گے اس آبادی کا جو نکلے۔ اب جو مقدر ہے وہ نکلے گا، گندم ہے، جو بھی چیز ہے جتنے نکلی اس کا 20واں حصہ جو ہے اللہ کے راستے میں دیں۔ اس لیے فرمایا کہ وآتوا الزکاۃ کہ نمازیں بھی قائم کرو اور زکاتیں بھی ادا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور میرے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرو۔ کیا مانا جن چیزوں کا حضور حکم دیں ان کی فرما برداری کرو اور جن سے روکیں ان سے رک جاؤ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ رحم فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض کہ میرا محبوب یہ جو کافر ہیں، یہ جو آپ کے دشمن ہیں، دشمن اسلام ہیں، دشمن رسول ہیں، یہ زمین میں بھاگ کے ہمیں تھکا نہیں سکتے، ہم عاجز نہیں ان کے پکڑنے سے، لیکن اللہ کی حکمت ہے کہ جب چاہیں گے پکڑیں گے۔ اصل عذاب ان کے لیے جو ہے وہ عذاب آخرت ہے، وہ مأواہم النار، ان کا رجوع، ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے، اور کتنا برا ٹھکانہ۔ ان کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا تھا ایمان والوں کو کہ تمہارے گھر میں جو لوگ ہیں، یعنی تمہارے بچے ہیں، بچیاں ہیں، خادمہ ہیں، کنیزہ ہیں، یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان میں وہ بغیر اذن کے داخل نہ ہوں، ورنہ گھر میں بچے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، گھر کے اندر بھی جاتے ہیں، باہر بھی جاتے ہیں، باپ کے کمرے میں بھی جاتے ہیں، ماں کے کمرے میں بھی جاتے ہیں، سارا دن گھر میں کھیلتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی حکم دیا گیا کہ چاہے تمہاری اولاد ہے یا چاہے تمہارے خادم ہیں، ان 3 اوقات میں ان کو حتیٰ کہ نابالغ بچے جو ہیں ان کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کے کمرے میں داخل ہوں۔ وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ فرمایا من قبل صلاۃ الفجر، ایک تو صبح سے پہلے کیونکہ رات کا آخری حصہ جو ہے نیند کا غلبہ ہوتا ہے، میاں بیوی اکٹھے لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی کپڑے وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہو جائے، اور اسی طرح دوسرا وقت یہ ہے وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ کہ جب تم دن کا کھانا کھانے کے بعد نیند کے لیے لیٹتے ہو، تو یہ بھی عام عادت عرب ہے کہ جب ظہر کے کھانے کے بعد تھوڑا قیلولہ سنت ہے لیٹتے ہیں، تو اس میں بھی آدمی بے تکلفی سے لیٹتا ہے، زیادہ خیال نہیں کرتا ہے، آرام کرتا ہے، ریلیکس کرتا ہے۔ تو اگر کوئی بچہ داخل ہو تو ہو سکتا ہے کوئی کپڑا اترا ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ اس حالت میں لیٹا ہوا ہے کہ اس کو دیکھنا شرعاً جائز نہیں تھا۔ فرمایا ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد بھی، کیونکہ نماز عشاء کے بعد شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ آدمی کس سے کہانیاں کرے، شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ آدمی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے اوقات کو ضائع کرے، بلکہ اسلام کا حکم ہے کہ عشاء کے بعد جلدی سے جلدی آپ نیند کریں، جلدی سے جلدی آپ اپنے بستر پہ لیٹنے کی کوشش کریں۔ ہاں اگر میاں بیوی بات کر رہے ہیں تو اجازت ہے، طالب العلم اپنا سبق پڑھ رہا ہے یا مراجعہ کر رہا ہے تو اجازت ہے، لیکن وہ بھی ایک حد تک ہے، یہ طریقہ نہیں کہ ساری رات بیٹھا رہے، یہ شرعاً منع۔ اور جتنا جلدی سوئے گا نیند بھی قابل ہوگی، آرام بھی مکمل ہوگا، اور تہجد کے لیے بھی نشاط ہوگا، فجر کی نماز کے لیے بھی نشاط ہوگا۔ اور انہی اوقات میں آدمی میاں بیوی بھی بے تکلفی کرتے ہیں، تو ان اوقات میں داخل ہونا جو ہے حتیٰ کہ اپنے لڑکوں کو، اپنے بیٹے بیٹیوں کو، اپنے خادمہ کو، اپنے کنیزوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ بغیر اذن کے داخل ہو جائیں۔ ان اوقات کے علاوہ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، یعنی ان اوقات کے بعد ان کے آنے جانے میں کوئی گناہ نہیں، بچے ہیں گھر کے، آخر گھر میں نہیں آئیں گے، جائیں گے تو کہاں جائیں گے۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، یہ ہر وقت آپ سے پھرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کھول کے آیات بیان کر دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی علم والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں، جو قانون بناتے ہیں وہ قانون بندوں کی خیر کے لیے ہوتا ہے، بندوں کی بہتری کے لیے ہوتا ہے۔
ان کے مستقبل کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اگر تیرے بیٹے بالغ ہو جائیں، جوان ہو جائیں، تو اب تو ان کو بغیر اذن کے گھر میں داخل ہونے کی بھی اجازت ہے، یعنی اپنے گھر میں آ سکتے ہیں لیکن وہ بھی کھنکار کے آئیں تاکہ پتہ چلے کہ کوئی آ رہا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی جلیل ہیں، وہ اپنے گھر میں آتے ہیں، حالانکہ گھر میں بیوی ہے اور اس کے لیے کوئی ایسی پابندی بھی نہیں کہ خاوند نہ آئے، لیکن فرماتے کہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ دروازے پہ ذرا زور سے بات کر لی یا آدمی نے گلا صاف کر لیا تاکہ گھر والے مستعد ہو جائیں کہ بھی آدمی گھر میں آ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے دوبارہ فرمایا کہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ نے اپنے احکام کھول کھول کے بیان کیے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی علم و حکمت والی ہے۔ ہاں آگے ایک استثناء بیان فرمایا کہ وہ عورتیں جو بوڑھی ہو گئی ہیں اور اب ان کو خواہش نکاح باقی نہیں رہی، تو اگر وہ بغیر چادر کے برقعے والی چادر یا بڑی چادر کے ایسے عام بیٹھی ہیں، مثلاً دوپٹہ ہے اور سلوار قمیص میں، تو آدمی آ جا سکتا ہے، اس لیے کہ اب وہ بڑھاپے کی اس منزل میں ہے کہ ان کے اندر جوانی کی طرف نہیں رہی، نکاح کی خواہش نہیں رہی۔ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، ان پہ گناہ نہیں ہوگا کہ اگر وہ بڑی چادر وغیرہ اتار کے بیٹھے، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو غیر متبرجات بزینت، غیر متبرجات کہتی ہیں جو عورتیں باہر نکلتی ہیں بد صبر کے اپنی زینت کے اظہار کے لیے، ان کا یہ مقصد نہ ہو۔ اور فرمایا وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، لیکن اگر یہ بوڑھی عورتیں بھی خیال رکھیں کہ ان پر بھی کوئی آدمی داخل نہ ہو بغیر ان کی چادر اوڑے ہوئے، تو زیادہ بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالی سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی۔ اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا تھا کہ اگر جہاد ہے، کوئی نابینا ہے، لنگڑا ہے، معذور ہے، تو اس پہ گناہ نہیں۔ اسی طرح اللہ نے حکم دیا کہ مثلاً ایک آدمی کے ساتھ نابینا کھاتا ہے، اب نابینا ڈر رہا ہے کہ خدا جانے میں کہاں ہاتھ ڈال لوں اور گھر والے کو برا لگے، اور گھر والا ڈر رہا ہے کہ میں زیادہ کھا لوں اور نابینا زیادہ نہ کھا سکے۔ اللہ نے فرمایا چھوٹی موٹی باریکیوں کا فکر نہ کرو، اللہ دلوں کو جانتا ہے، تم کھلانا چاہتے ہو، وہ کھانا چاہتا ہے۔ کسی نے اگر ایک نوالا زیادہ لے لیا یا ایک نوالا کم لے لیا تو وہ گنے نہیں جاتے۔ اسی طرح لنگڑا آدمی ہے، وہ گھبراتے تھے کہ میں اگر بیٹھوں گا تو میں جگہ زیادہ روکوں گا، تو میں ایک مجلس میں رکاوٹ بنوں گا، لہذا میں ان باتوں کا رعایت اللہ نے عطا فرما دی۔ اور اسی طرح لوگ سوچتے تھے کہ یار ہم اپنے ماں باپ کے گھر سے کھانا کھائیں، ہمارا فرض تھا ماں باپ کو کھلاتے۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی منع نہیں ہے، تم اپنے ماں باپ کے گھر سے بھی کھا سکتے ہو۔ اس لیے اللہ نے حکم فرما دیا کہ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، نہ تو کسی نابینے پہ کوئی تنگی ہے، نہ کسی لنگڑے پہ تنگی ہے، نہ کسی بیمار پہ تنگی ہے، ولا على أنفسكم من تأكلوا من بيوتكم، اور نہ تم پہ یہ تنگی ہے کہ تم اپنے گھروں میں کھاؤ یا اپنے والدین اور بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم، یا اپنی ماں کے گھر سے، بھائیوں کے گھر سے، بہنوں کے گھر سے، یا اپنے چچاؤں کے گھر سے، یا پھپھی کے گھر سے، یا خالو کے گھر سے، یا خالہ کے گھر سے، او ما ملکتم مفاتحہ، یا جس نے تم کو اپنی چیز چابی دے کے مالک بنایا ہے، اور صدیقکم، یا کسی دوست کے گھر سے، اگر تمہارے دوست کے لیے وہ چیز بار نہیں گزرتی ہے، تمہیں یقین ہے کہ میرا دوست میرے کھانے سے یا میرے ساتھ کوئی دوست چلا جائے تو بوجھ محسوس نہیں کرتا ہے، تو شریعت میں منع نہیں ہے۔ اس لیے فرما دیا لیس علیکم جناح، اور تم پہ یہ گناہ نہیں ہے ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، کہ مل کے کھاؤ تب بھی گناہ نہیں ہے، علیحدہ علیحدہ کھاؤ تب بھی گناہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ ایک آخری حکم اور بھی ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو سلام کرو۔ یہ ہمارے ہاں بہت بڑی زیادتی ہے کہ آدمی گھر میں جاتے ہیں، بیوی بچے ہیں تو سلام نہیں کرتے، حالانکہ شریعت کا حکم ہے کہ فوراً سلام کرو، کیونکہ تم ان کے لیے اللہ سے سلامتی مانگو اور وہ تم پر وعلیکم السلام کہہ کے تمہارے لیے اللہ کی طرف سے سلامتی مانگے۔ فرمایا وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، حتیٰ کہ مفسرین نے فرمایا ہے
کہ اگر تم گھر میں جاتے ہو اور گھر میں کوئی بندہ بھی نہ ہو تب بھی سلام کہو. حتیٰ کہ بعض مفسرین نے احادیث مبارک کی روشنی میں لکھا ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں اور دیکھیں کوئی بندہ نہیں تو کہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کیونکہ اللہ کے فرشتے موجود ہوتے ہیں، کرامن کاتبین موجود ہوتے ہیں، اور سلام کرنے سے گھروں پہ سلامتی آتی ہے. کیونکہ میرے آقا رحمت دو عالم نے فرمایا تھا کہ 3 چیزیں ہیں، اگر آدمی ان کو قابو پر کر لے اور کرنا بھی آسان ہے تو آرام سے سلامتی سے اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ افشوا السلام، کہ ایک دوسرے پہ سلام بھی ادا کیا کرو. السلام علیکم، وہ کہ وعلیکم السلام. جہاں جاؤ ایک بندہ ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، بیوی ہے، بچہ ہے، السلام علیکم. یہ دعا ہوتی ہے کہ تم پر سلامتی ہو، تم پر رحمت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. فرمایا کہ افشوا السلام واطعموا الطعام، اور غریبوں کو کھانا کھلایا کرو. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ان کی دعوتیں کرو، گھر میں جو موجود ہے تھوڑا سا اٹھا کے ان کو بھی دے دو، شریک کر لو. جو تم کھا رہے ہو اس سے تھوڑا سا بھی بچا کے. حتیٰ کہ میرے محبوب دو عالم نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے گھر میں گوشت کم ہے تم ہمسائے کے گھر میں گوشت نہیں بھیج سکتے ہو. فرمایا یہ تو اللہ نے توفیق دی ہے کہ پانی زیادہ بڑھا دو، شوربہ زیادہ ہو جائے گا. جب شوربہ زیادہ ہوگا تو اسی کو تھوڑا تقسیم کر لو. تو مانا یہ ضروری نہیں ہوتا ہے تمہارے پاس ایک روٹی ہے آدھی غریب کو دے دو، تمہارے پاس تھوڑی سی کھجوریں ہیں وہ کھجوروں کو دے دو. اس لیے ایک حدیث مبارک میں لفظ آتے ہیں اتقوا النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. ولو بشق تمرۃ، اگر تم پوری کھجور کا دانہ نہیں دے سکتے ہو تو اس کا آدھا دانہ بھی خیرات دو. اسی وجہ سے بھی اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افشوا السلام واطعموا الطعام، اور اس کے بعد فرمایا وصلوا والناس نیام، اور نماز پڑھا کرو اس وقت جب لوگ نیند میں ہوتے ہیں. کیا مانا تہجد کی نماز جو ہے یہ اللہ کو بڑی پسند ہے، اور یہ رات کا آخری حصہ جو ہے یہ رحمت کا حصہ ہے. اللہ اجلال نزول فرماتے ہیں کما یلیق بشانہ، آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں حل من مستغفر، ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی اولاد مانگنے والا. تو یہ رحمت کی گھڑی ہوتی ہے. آدمی ریاض سے دور ہوتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں. اب آدمی حرم میں نماز پڑھے سینکڑوں آدمی دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے دل میں خیال بھی آ جائے کہ یار سمجھے ماشاءاللہ مولوی صاحب بڑی عبادت کرتا ہے، لیکن رات کی تہجد کو تو کوئی دیکھنے والا نہیں. آدمی احتیاط کرے تو بیوی کو بھی پتہ نہیں لگتا، گھر والوں کو بھی پتہ نہیں لگتا. چپکے سے اٹھا وضو کیا اور اندھیرے میں کھڑے ہو کے پڑھنی شروع کر. یہ ضروری نہیں کہ اندھیرا ہو، مانا یہ ہے کہ کسی دوسرے کو ڈسٹرب نہ کرے، کسی دوسرے کے آرام میں خلل نہ آئے. اور تہجد کے لیے 8 رکعتیں ہوتی ہیں، لیکن تمہیں اللہ جس طرح توفیق دے، چاہے تو 100 رکعت پڑھ لو اور چاہے تو 2 رکعت پڑھ لو. اگر زیادہ بھی نہ موقع مل سکے تو 2 رکعت پڑھ کے نماز پڑھنے والوں میں اپنے آپ کو شامل کر لو. آج کل دیکھو نا، مثال کے طور پہ اگر آذان ہوتی ہے، آذان کا وقت ہوتا ہے 5:30 بجے آذان ہوتی ہے، تو اگر آپ صرف 5 بجے بھی اپنا الارم لگا لیں، 5 بجے اٹھیں آرام سے وضو کریں تو نماز سے پہلے آپ 2 رکعتیں بھی پڑھ لیں گے. اگر آپ نے وتر نہیں پڑھے تو وتر بھی پڑھ لیں گے، تو گویا تہجد والوں میں شمار ہو جائے گا. تو ان چیزوں کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا جب تم ان چیزوں پہ عمل کرو گے ادخلوا الجنت بسلام، کہ اللہ کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالی تمہیں جنتوں میں داخل فرما دیں گے. اسی لیے اولیاء اللہ جو ہیں، اسی لیے بزرگان دین جو ہیں، وہ اپنے ساتھیوں کی، اپنے مریدین کی، اپنے طلباء کی اصلاح کرنے کے لیے وہ بھی ہمیشہ اسی بات پہ زور دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ میں بھی عباد اللہ الصالحین میں آ جاؤں، اگر چاہتے ہو کہ میں بھی اولیاء اللہ کی لسٹ میں آ جاؤں، اگر چاہتے ہو کہ میں بھی اللہ کا مقبول بندہ بن جاؤں، وہ فرماتے ہیں بس ان 4 چیزوں کا خیال رکھا کرو. کہ ایک تو تقلیل الطعام، کہ کھانا جو ہے وہ کم سے کم کھاؤ. کھانا زیادہ کھاؤ گے تو غفلت آئے گی، کھانا زیادہ کھاؤ گے تو پھر اٹھنے میں کسل مندی آئے گی.
اسی طرح فرماتے ہیں تقلیدت کو قلت الطعام و قلت المنام، اور نیند بھی اتنا کیا کرو جتنا ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پڑے ہیں تو پڑے ہیں، سوئے ہیں تو 8-8 گھنٹے سو گئے، جاگ رہے ہیں تو رات کے 2 بجے تک بیٹھے ہیں، پھر 2 بجے سوئے ہیں تو صبح کو 9-10 بجے اٹھ رہے ہیں، فجر کی نمازیں بھی ختم، تہجد کیا پڑھے گا جو فجر کی نماز بھی پڑھے گا؟ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ قلت الطعام و قلت المنام، اور تیسری چیز کیا ہے؟ قلت الکلام، کہ کلام بھی کم کیا کرو۔ یہ نہیں ہر کسی کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ، جتنا زیادہ بولو گے اتنی جھوٹ ہوگا، اتنی غلط باتیں بولو گے، اتنی منہ سے غلط باتیں نکل جائیں گی، اپنے سارے اعمال جو ہیں ان کو تباہ کر ڈالو گے۔ لیکن اگر تھوڑی بات کرو گے، سمجھ کے بات کرو گے، تو کوئی ایسی بات نہیں کرو گے، غیبت نہیں کرو گے، گلہ نہیں کرو گے، بے فائدہ بات نہیں کرو گے۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ قلت الکلام، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ بزرگوں نے لکھا ہے کہ قلت الاختلاط مع الانام، کہ لوگوں کے ساتھ زیادہ نہ بیٹھا اٹھا کرو، اپنے آپ کو تنہا رکھو، جتنا تنہا رہو گے اتنا فائدہ رہے گا۔ اگر آپ کو ساتھی چاہیے تو قرآن سے بڑا ساتھی کیا ہے؟ اگر آپ کو ساتھی چاہیے تو حدیث رسول سے بڑا ساتھی کیا ہے؟ اگر آپ کو ساتھی چاہیے تو دین کی کتابوں سے بڑا ساتھی کیا ہے؟ کتابوں کا مطالعہ کرو، تفاسیر کا مطالعہ کرو، احادیث رسول کا مطالعہ کرو، فضائل اور متقدمین فضائل صحابہ کا مطالعہ کرو، فضائل چیزوں کا مطالعہ کرو، ان کے ساتھ اللہ کی رحمت سے دلوں کے اندر اعمال کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، ذوق پیدا ہوتا ہے۔ تو ان 4 چیزوں پہ عمل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی اولیاء اللہ کی صف میں اٹھائیں گے، ورنہ ہر مومن جو ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ تو اس لیے ہمیشہ ان چیزوں پہ خیال رکھو۔ تو اس میں بھی اللہ نے حکم دیا کہ گھر میں جاؤ تو السلام علیکم کہو۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے رزق میں تنگی تھی، حضور پاک سے میں نے پوچھا، اب دیکھو کیسا عمل کا کتنا آسان وظیفے ہے، لوگوں سے پوچھتے ہو نا جی وظیفہ بتاؤ، رزق بڑھ جائے، تسخیر ہو جائے، پیسہ ملے، دولت ملے، اور حضور کے بتلائے ہوئے وظیفے سے کون سا وظیفہ زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے؟ صحابی نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے کام میں برکت نہیں ہوتی، کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، جو کام کرتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب گھر میں جاؤ، دکان میں جاؤ، سلام کرو، السلام علیکم، اور ایک دفعہ سورت اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرو۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے حضور کے حکم پہ عمل کیا، چند دن گزرے تھے کہ اللہ نے میری زندگی بدل ڈالی، اللہ نے ایسی برکتیں دی کہ میں اگر مٹی بھی جا کے خریدتا تھا تو سونے کے بھاؤ بن جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی رزق میں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ یہ سلام کیا ہے؟ وسلموا علی انفسکم، مانا ہے ایک دوسرے پہ سلام کرو۔ انفسکم کا کیا مانا کہ جب تم دوسرے کو سلام کرو گے تو وہ بھی تو تم پہ سلام کرے گا نا، تو گویا تم اپنے آپ پہ سلام کر رہے ہو، اپنے آپ پہ سلامتی طلب کر رہے ہو۔ یہ تحیۃ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے یہ تحیہ ہے، مبارکۃ طیبۃ کذالک یبین اللہ لکم الآیات۔ اللہ نے فرمایا اسی لیے ہم نے تمہارے لیے یہ احکام کھول کھول کے بیان کیے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، تاکہ تم سمجھ سکو کہ جتنے اللہ کے احکام ہیں وہ سب تیرے فائدے کے لیے ہیں، تیرے بھلے کے لیے ہے۔ اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں، دنیا والے قانون بناتے ہیں کہ چلو بھی ہمارا بھی فائدہ ہو، پارٹی کا بھی فائدہ ہو، لیکن اللہ جو قانون بناتے ہیں، اللہ تو غنی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کسی چیز کی؟ وہ تو سارا فائدہ تیرا ہوتا ہے، سارا دنیاوی اخروی مفاد جو ہے وہ تیرا ہوتا ہے۔ یہ سب کا آیات کا خلاصہ تھا جو ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج کی آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا، فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن
ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان اللہ غفور رحیم. اب ان آیات میں اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب انما المؤمنون، انما حصر کے لیے ہوتا ہے کہ پکے مومن، سچے مومن، کھرے مومن تو وہ ہیں جو اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ ایمان لائے. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ، اور جب وہ کھڑے ایمان والے اللہ کے نبی کے پاس ہوتے ہیں، عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا، کہ اللہ کا نبی جب ان کو کسی اہم کام کے لیے جمع ہونے کا حکم دے وہ حاضر ہوتے ہیں، اور پھر اس مجلس سے اس وقت تک نہیں جاتے کہ جب تک اجازت نہ لے لیں. یاد رکھے کہ حضور کے بلانے پر آنا تو فرض ہو گیا، اور حضور کی مجلس میں آنے کے بعد اٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے جب تک آپ اذن نہ لیں. لیکن یہ اس وقت ہے جب حضور نے کسی خاص اہم معاملے کے لیے جمع کیا ہو. ایک تو ویسے آپ آئے ہیں السلام علیکم چلے گئے کوئی بات نہیں. ایک یہ ہے کہ اگر اللہ کا نبی تمہیں کسی خاص، اس لیے کہ لفظ علی امر جامع، کسی خاص کام کے لیے جمع ہونے کا حکم دے تو جمع ہو جاؤ، اور اس وقت تک آپ کی مجلس سے نہ جائیں جب تک کہ حضور سے اجازت نہ لیں. اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیات جو ہے ان کا تعلق جو ہے غزوہ احزاب سے ہے، جس کا نام غزوہ خندق بھی ہے. غزوہ احزاب کو احزاب کیوں کہتے؟ احزاب حزب، یعنی بہت سارے قبائل جماعتیں اکٹھی ہوئی تھی مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے. مشرکین کے بڑے بڑے قبائل جمع ہوئے، یہودیوں کی سازش کی، مکے کے مشرکین تھے اور ان کے جو حلفاء تھے، سب نے کہا کہ بھی مل کے اتنی بڑی طاقت بناؤ کہ ایک ہی دفعہ مدینے پہ حملہ کرو اور ہمیشہ کے لیے ختم کر دو. کیونکہ جنگ احد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا امتحان آیا. لیکن اگر آپ غور کریں تو اللہ نے فتح تو مسلمانوں کو دی نا، بندے شہید ہو گئے لیکن مدینے پہ قبضہ تو نہیں ہوا. مدینہ منورہ بھی تو کافر قبضہ نہیں کر سکے، خالی مکے لوٹا ہے. تو اس لیے اب انہوں نے سوچا کہ پہلے تو ہم ناکام ہو گئے ہیں، اب سارے قبائل اکٹھے کرو اور ایک ہی دفعہ حملہ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا کہ اب ہم اس معاملے کا، اتنے بڑے احزاب کا، اتنے بڑے قبائل کا کیسے مقابلہ کریں. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیات اس وقت آئی کہ جو ایمان والے تھے وہ تو فوراً آ گئے، منافق بھی آ گئے، لیکن منافق بہانہ بنا کے کھنچ کے جاتے تھے. لیکن مومن جو ہے وہ تو بغیر اذن کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. تو اسی موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، فارس کے علاقوں میں اس قسم کے شہروں کی حفاظت کے لیے خندقیں کھودی جاتی ہیں شہر کے باہر، اور خندقوں یہ درمیان میں خندق ہو گئی، ادھر مسلمانوں کی فوج ہو گئی، ادھر کافر ہو گئے. تو اب کافروں کو خندق عبور کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا. آخر اس میں اتریں گے پھر چڑھیں گے، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں تینوں سے چھلنی کر دیں گے. اگر گھوڑوں سے چھلانگ لگوائیں گے تو کتنے گھوڑے ہیں جو خندق کو پار کریں گے؟ کوئی گر جائیں گے، کوئی پہنچیں گے، اور جب تھوڑے تھوڑے کر کے پہنچیں گے تو مسلمانوں کے تیر انداز جو ہے ان کو بھون کے رکھ دیں گے. اس لیے انہوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ. تو حضور نے قبول فرمایا. تمام صحابہ نے خندقیں کھودی. رحمت دو عالم خود خندق کھودنے میں شریک رہے، لیکن منافق پہلے تو آتے نہیں تھے، اور اگر آتے تھے تو تھوڑا سا 5-10 منٹ کام کیا، او مجھے سر میں درد ہو گیا، او میرے گھر میں تکلیف تھی میں جا رہا ہوں، بہانے بنا کے بھاگ جاتے تھے. تو اس لیے اللہ نے یہ حکم بھی بتلا دیا.
اور علماء فرماتے ہیں اس سے یہ حکم بھی ملا ہے کہ اگر کسی آدمی کی مجلس ہے، کسی بزرگ کی مجلس ہے، انہوں نے آپ کو بلایا ہے تو سلام کر کے اذن لے کے بیٹھیں، اور جانا ہو تو تب بھی ان کی اجازت سے جائیں کہ یہی آداب ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرا محبوب سچے مومن وہ ہے، لیکن ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، اور میرا محبوب جو آپ سے اجازت لیں اور ہیں پکے مومن، جنہوں نے اجازت لی ہے آپ سے، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے رسول پر۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنَ، انہیں کسی کام کے لیے جانے کی اجازت طلب کریں، فَأَذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، آپ جن کو چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے لیے اللہ سے بخشش بھی طلب کریں۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ اب دوسری اور قرآن کی سورۃ النور کی آخری آیت میں فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ یاد رکھیں اس آیت میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ مفسر فرماتے ہیں کہ یا تو مراد اس میں فاعل ہے یا اس میں مفعول ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، میرے مدنی کے بلانے کو ایسے نہ سمجھا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، آ گیا تو آ گیا، نہ آیا تو نہ آیا۔ نہیں، جب میرا نبی بلائے تو اس کے حکم پر تعمیل کرنا جو ہے وہ واجب ہے، وہ فرض ہے، وہ ہر حال میں لازم ہے۔ ایک ترجمہ یہ کیا گیا، اور بعض علماء نے فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، میرے مدنی کو جب پکارنا ہو تو ایسے نہ کیا کرو کہ دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ یا محمد اخرج الینا یا محمد اخرج الینا، ایسا نہ کریں، بلکہ لقب سے پکاریں یا نبی اللہ، اللہ کے نبی کو لقب کے ساتھ